الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ معزز اسلامی بھائیوں، آج کی یہ محفل نکاح کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے۔ اور جیسی محفل ہو، باتیں اسی مناسبت سے ہوں تو سننے والے کو ان کا فائدہ ہوتا ہے، اور موقع پر کہی ہوئی بات لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ان کے بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا۔ چنانچہ یہ دونوں جب پیدا ہو گئے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بازو میں ایک لڑکی کو دیکھا کہ سوئی ہوئی ہے، تو ان کی طبیعت کا میلان ہوا، ان کی طبیعت مائل ہوئی لڑکی کی جانب، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اشارہ ہوا کہ آدم ابھی تم اس لڑکی سے کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ تم دونوں کا نکاح نہ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا نکاح پڑھایا، جیسے پڑھایا۔ نکاح پڑھانے کی کیا شان تھی، کیا انداز تھا، وہ اللہ جانتا ہے۔ باقی سب سے پہلا نکاح سیدنا آدم علیہ السلام اور ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان ہوا۔ تو یہ نکاح کا سلسلہ دادا آدم اور دادی حوا سے چلا، اور چلتے چلاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچا۔ نکاح ایک ایسا عمل ہے، نکاح ایک ایسی عظیم عبادت ہے، نکاح ایک ایسا عظیم معاملہ ہے جو کسی بھی نبی نے نہیں چھوڑا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، تمام انبیاء کا نکاح ہوا، سب کی شادی ہوئی، بچے بھی ہوئے، ایک سلسلہ چلا۔ صرف 2 انبیاء ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا، ان میں سے ایک تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کا نکاح ابھی نہیں ہوا ہے، شادی ابھی نہیں ہوئی تھی، شادی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔
قیامت کے آس پاس عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کا نکاح ہوگا، ان کے بچے ہوں گے، پھر جب ان کا انتقال ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بازو میں ایک جگہ خالی ہے قبر کی، عیسیٰ علیہ السلام وہی دفن ہوں گے۔ تو ایک نبی یحییٰ علیہ السلام ہے جن کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے سوائے یحییٰ علیہ السلام کے، سب کا نکاح ہوا یا ہوگا۔ ہوگا کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ نکاح سنت انبیاء ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی سنت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نکاح کی پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس اخراجات نہیں تھے، کمائی نہیں تھی، بیوی کو دینے کے لیے، بیوی کا خرچ اٹھانے کے لیے ان کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ دیا ان کو، ایک بات کہی، فرمایا آپ نے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوان کی جماعت، تم میں سے جو آدمی شادی کی اہلیت رکھتے ہو، جس کو اللہ نے نکاح کی صلاحیت دی ہو، اسے چاہیے کہ شادی کر لے۔ باقاعدہ حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نکاح کا فائدہ کیا ہے؟ شادی کرنے سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ اس کے ثمرات کیا ہیں؟ نکاح کرنے سے کون سا نفع حاصل ہونے والا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آدمی کی نگاہ پست ہو جاتی۔ جب آدمی کی شادی نہیں ہوتی تو وہ یہاں وہاں نگاہ ڈالتا ہے، کبھی اس گلی میں جھانکتا ہے، کبھی اس چھت پہ دیکھتا ہے، کبھی یہاں تعلق، کبھی وہاں تعلق۔ آدمی کی نگاہ خطا قرار ہو جاتی ہے، گنہگار ہو جاتی ہے، زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو نکاح کا سب سے پہلا فائدہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آدمی کی نگاہ جھک جاتی ہے، پست ہو جاتی ہے۔ اب اس کی نگاہ جب بھی اٹھے گی تو اپنی بیوی کی جانب اٹھے گی، باقی جو رشتے محترم ہے، ماں ہے، بہن ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن غیر محرم جن سے نکاح حلال تھا اب کسی کی جانب نگاہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ بیوی کی جانب نگاہ اٹھانا اب جائز ہو گیا کیونکہ نکاح ہو چکا۔ تو نکاح کا ایک فائدہ یہ بیان کیا۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح کا دوسرا بڑا فائدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ آدمی کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ نکاح کرنے سے آدمی کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، کیونکہ شوہر کو معلوم ہے کہ میں بیوی کے لیے ہوں، اور بیوی کو معلوم ہے کہ میں شوہر کے لیے ہوں۔ نہ اس کا ذہن بھٹکے گا، نہ اس کا ذہن بھٹکے گا، نہ اس کے خیالات میں کوئی گناہ آئے گا، نہ اس کے خیالات میں کوئی گندی ذہنیت آئے گی، نہ کوئی گندی سوچ آئے گی۔ تو نکاح کرنے کے دو فائدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقد بیان کیے۔ اس کے بعد فرمایا
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جس آدمی میں نکاح کی طاقت نہ ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھ لے. فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیوں روزہ رکھنے سے آدمی کی شہوت ٹوٹ جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، شکستہ ہو جاتی ہے، پھر آدمی کا ذہن ادھر ادھر مائل نہیں ہوتا. تو روزہ، نکاح کی طاقت نہ ہو تو روزہ رکھو. یہ نہیں کہ شریعت نے کہ نکاح کی طاقت نہ ہو تو اپنی رجولیت کی جو علامت ہے، آدمی کے پیشاب کا جو راستہ ہے یا نیچے کی جو چیزیں، ان کو نکال دو. چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التبتل، صحابہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تبتل سے منع کیا. اور تبتل کا مطلب کیا ہے؟ تبتل کا مطلب یہ ہے کہ نکاح نہ کرنا، گوشے میں چلے جانا، اللہ اللہ کی یاد میں لگے رہنا، اور اپنے مرد کی جو علامت ہے اس علامت کو نکال دینا. جیسے ہمارے یہاں خصی ہوتا ہے تو خصی کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ چیزیں نکال دیتے ہیں تاکہ اس کا گوشت اچھا ہو جائے، صاف شفاف ہو جائے، کسی قسم کی بدبو اس میں نہ آئے. وہ بکری اکرام کا نہیں ہوتا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے صاف صاف کہا، حضور نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل سے منع کیا. تو یہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنت. اور عجیب بات ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے 4 شادیوں کی گنجائش ہے. اور 4 شادیوں کی گنجائش کب ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد کرنا ہے ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ، اے مسلمانوں تم اپنی من پسند خواتین سے شادی کرو جو تمہیں اچھی لگے، پسند آ جائے، جو لڑکی تمہیں اچھی لگے، جگ جائے نگاہ میں، تمہارے سما جائے، بات بن جائے، شادی کر لو. 1 کر لو، 2 3 4 تک کی گنجائش دی. لیکن کہا کہ شرط ہے کہ ان بیویوں کے درمیان انصاف کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا. ایسا نہ ہو کہ اس بیوی سے زیادہ تعلق ہے اور اس بیوی سے کم تعلق ہے، اس کے ساتھ زیادہ توجہ ہے، اس کی جانب کوئی توجہ نہیں ہے، کم توجہ. اگر خدا نہ خواستہ کسی انسان میں ایسی بات پیدا ہو جائے کہ کسی بیوی سے زیادہ تعلق کسی سے کم ہوتا، فرمایا فواحدۃ، ایسے آدمی کو چاہیے کہ صرف 1 شادی کرے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں. 4 شادیوں کی گنجائش اس وقت ہے جب آدمی کو یقین ہو کہ میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ انصاف سے کام لوں گا. لیکن جس کو خطرہ ہو، اپنے اوپر یقین نہ ہو، ایسے آدمی کو صرف 1 شادی کی گنجائش ہے. 1 شادی سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. تو یہ نکاح کا عمل. چل نکاح کے 2 فائدے ہم نے بیان کیے ابھی آپ کے سامنے، اور یہ 2 فائدے وہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں جو اس کے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ایک الگ فائدہ بیان کیا، اور جو میں نے خطبے کی آیت میں تلاوت کی. آپ صلی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انکحوا الایام منکم، اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو. والصالحین من عبادکم وإمائکم، جو نیک باغیاں ہو، جو نیک غلام ہو، سب کی شادی کر دو. کوئی آدمی ایسا نہ ہو جس کی شادی نہ ہوئی ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکاح کا فائدہ کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر تم پیسے والے نہیں ہوگے، تم کمزور ہوگے، غریب ہوگے، تو اللہ تعالیٰ
شادی کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے تمہیں مالدار بنا دے گا، دولت مند بنا دے گا. اور یہ تجربے کی بات ہے. جب آدمی کی شادی نہیں ہوتی تو کتنا کماتا ہے وہ؟ 2000 روپے 3000 روپے کماتا ہے. اور بچے ہوتے ہیں جو 10 روپے مہینے دیتے ہیں، اور بڑا ہوا وہ تو ماں باپ 50 روپے دے دیتے ہیں، اور بڑا ہوا خود کمانے کے قابل ہو تو 1000 روپے اس کی تنخواہ ہوتی ہے، 2000 ہوتی ہے. اور جیسے ہی اس کی شادی ہو گئی، شادی ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد نازل ہوتی ہے، اور پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کے مہینے کی آمدنی 30,000 40,000. اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں دیتے ہیں. یہ سب کہاں سے ہے؟ یہ برکتیں کس کا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. یہ نکاح فالتو چیز نہیں ہے، عظیم عبادت ہے، اور نکاح کے بڑے فوائد ہیں. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ نکاح کیسے ہونا چاہیے، اور اس میں کتنے لوازمات ہونے چاہیے، کتنی تام جھام ہونی چاہیے. اس کی بھی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اسلام ایسا نہیں کہ چند باتیں کہتا ہے اور باقی چھوڑ دیتا ہے. اسلام ایسا مذہب ہے جس نے انسانی زندگی کے تمام بوجھ کی جانب واضح روشنی ڈالی ہے. کوئی مسلمان پریشان ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی بات آتی ہے، پریشانی پہ کھڑی ہوتی ہے، مسئلہ سامنے آتا ہے، کسی مولوی کے پاس چلا جائے، مولوی کا مسئلہ بتا دیں گے کہ بھائی یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، صاف صاف بتائیں گے مولوی. اسلام کے علاوہ کسی دھرم میں یہ سہولت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی فضیلت بتائی، اللہ تعالیٰ نے شادی کا حکم دیا تو طریقہ بھی بتایا کہ کیسے شادی ہونی چاہیے. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ عقودۃ. برکت کے لحاظ سے سب سے بڑا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں کم سے کم خرچہ آئے. نکاح کم سے کم خرچ میں ہونا چاہیے. بتائیے ہم اپنے سماج کو دیکھیں اور اس حدیث کو دیکھیں. یہ حدیث کہتی ہے کہ کم سے کم خرچ میں کام چل جائے گا، نکاح ہو جائے گا، بڑی برکت والا نکاح ہوگا. آج ہم مسلمانوں کے یہاں کوئی نکاح ہوتا ہے تو کیا 1,00,000 2 لاکھ سے کم کا نکاح ہوتا ہے؟ 1,00,000 2 لاکھ سے کم کا نکاح تو ہوتا ہی نہیں. اور بیٹے والے ہیں تو بڑی لمبی چوڑی مانگ کرتے ہیں کہ مجھے اتنے دو گے سلامی، اور ایسی گاڑی چاہیے، ہم کو 2 چکی کی چاہیے، 4 چکی کی چاہیے، باقاعدہ فرمائشیں ہوتی. حدیث کہتی ہے کہ وہ نکاح زیادہ بجٹ والا ہے جس میں کم خرچ آئے، کم بجٹ والا نکاح ہو. ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس بیٹے کی شادی میں اتنے پیسے لیں گے تو نکاح ہوگا، نہیں تو نکاح نہیں ہوگا، رشتہ نہیں ہوگا. کہاں ہے سنت کا دعویٰ اور کہاں ہے حدیث رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی کتنی آسان اور کتنی سادہ ہوتی تھی. ایک صحابی آئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑے میں ان کے پیلا رنگ لگا ہوا تھا جو عورتوں کی خوشبو سے تعلق رکھتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ پیلا رنگ کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ یہ تو عورتیں لگاتی ہیں، عورتوں کی خوشبو کا کلر پیلا ہوتا ہے اور اس میں خوشبو نہیں ہوتی، تو تمہارے کپڑے میں یہ کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کی. بولا اچھا کس سے شادی کی؟
کا انصار کی بڑا خاتون نے شادی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولم ولو بشاتی، اے عبد الرحمن بن عوف، تم غریبوں کھلاؤ چاہے ایک بکری سے کیوں نہ. آپ اندازہ لگائیے کہ صحابی رسول کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ کائنات آقا نامدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، دنیا میں تشریف فرمائے، مدینے میں ملاقات ہو سکتی ہے، رائے مشورہ ہو سکتا ہے، تمام باتیں ہو سکتی ہیں، شادی کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پتہ تک نہیں چلا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی سادگی سے انہوں نے نکاح اپنا کیا. آج ہم لوگ شادی کرتے ہیں تو بڑے تام جھام سے، اور سب سے بڑا مسئلہ اخراجات کا ہے. بیٹی بیٹی اٹھانا ایک عذاب بن گیا. شادی نہیں ہوتی ہے، عمر نکل جاتی ہے 20 سال 25 سال اور 30 سال، پتہ نہیں چلتا کیوں نہیں ملتا. اس لیے کہ لڑکی والے کے پاس کوئی انتظام نہیں، کوئی پیسہ نہیں ہے، پریشان ہے، غریب ہے، مفلوج الحال ہے. وہ کہاں سے دے گی؟ 1 لاکھ تو سلامی کا دینا ہے اور گاڑی کے لیے الگ سے اس کو 70,000 80,000 روپے دینے. اور یہ تو میں نے کم سے کم کہا، ورنہ تو بہت سے لوگ 4 چکے کی مانگ رکھتے ہیں. 4 چکے دو گے تو شادی ہوگی، نہیں ہوگی. خالص ہندوانہ عمل ہے، خالص کافرانہ عمل. شادی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر اس کو مشروع کیا ہے، تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ شادی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شادیاں ہوئی. حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی، حضرت زینب سے ہوئی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سے زیادہ شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی. لیکن آپ بتائیے، حدیث کی کوئی کتاب سے کوئی آدمی بتا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامی کے نام پر اتنے پیسے لیے تھے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کے نام پر اتنے پیسے لیے تھے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. انتہائی سادہ عمل تھا. اور مہر دین، ہم لوگ یہاں عجیب سسٹم ہے کہ اگر 2 لاکھ سلانی ہے تو مہر دین 1 لاکھ طے ہوتا ہے. طے ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے، میاں بیوی بن جاتے ہیں، محبت ہو جاتی ہے، تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، تو شوہر اپنی بیوی سے معافی مانگ لیتا ہے. بیوی تو مجھے معاف کر دے، میں 1 لاکھ دینے کی پوزیشن میں نہیں. اب بیوی شرم سے کہتی ہے کہ آپ مجھے ایسا کیوں کہتے ہیں، یہ تو معافی مانگ ہے، آپ ہمیں دیں گے کیوں، ہم لے کیا کریں گے. بیوی معاف کر دیتی ہے. شوہر اتنی عاجزی سے، اتنی نیت سماجت سے، اتنا جھوٹ کر اپنی بیوی سے بات کہتا ہے معافی کی، کہ بیوی مجبوراً معاف کر دیتی ہے اسے. میرے مسلمان بھائیوں، کوئی مسلمان اپنی بیوی سے اپنا مہر دین معاف کرواتا ہے وہ معاف نہیں ہوتا. چاہے بیوی معاف کر دے تب بھی معاف نہیں ہوتا، کیونکہ بیوی نے دباؤ میں معاف کیا. اپنی خواہش سے اپنی طرف سے انہوں نے پیشکش کی ہو، بیوی نے کہا ہو کہ شوہر سلامت آپ کے ذمے اتنے پیسے ہیں دین کے، تو میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ یہ پیسے مجھے نہ دیجیے گا، میں آپ کو معاف کرتی ہوں، یہ پیسے مجھے نہیں دیں. تب تو معافی ہو جاتی ہے. لیکن ہاتھ پکڑ کے، پاؤں پکڑ کے معافی مانگنا
کہ میری بیوی مجھے معاف کر دے، میں یہ نہیں دے سکتا، بیوی نے دباؤ میں معاف کیا، معافی نہیں ہوگی، آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ چنانچہ یہ مہر دین مسئلہ آتا ہے، علماء بتاتے ہیں کہ کسی آدمی نے شادی کی، لڑکا لڑکی کے تعلق ہوا، نکاح ہوا، لیکن نکاح میں مہر دین کا نام نہیں آیا، کتنا کوئی چیز نہیں آئی، تو نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ علماء کہتے ہیں نکاح ہو گیا، مہر دین کا نام تو نہیں آیا، بھلے نہیں آیا، وہ تو فرض ہے، تم نام لو نہ لو، اس کا تذکرہ آئے نہ آئے، نکاح ہو گیا، اور نکاح ہوتے ہی مہر دین فرض ہو گیا، اب تو دینا ہی پڑے گا۔ کتنا دینا ہے؟ نام تو لیا نہیں گیا، تو شریعت بتاتی ہے کہ لڑکی کے خاندان میں جو مہر دین چلتا ہے اس کو مہر مثل بولتے ہیں۔ لڑکی کے خاندان کو اس کی پھوپھی کو کتنا مہر دین ملا تھا، اور اس کی ماں کو کتنا ملا تھا، اور اس کی دادی کو کتنا ملا تھا، یہ سب دیکھنا پڑے۔ نکاح انتہائی سادہ عمل ہے۔ آپ نکاح میں دیکھ لیں ہوتا کیا، لڑکا بیٹھتا ہے محفل میں، لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ لڑکی فلاں بنت فلاں، تیرا نکاح فلاں صاحب کے فلاں لڑکے سے اتنے مہر دین میں کیا جا رہا ہے، تم کو یہ نکاح منظور ہے، قبول ہے؟ لڑکی کہتی ہے جی بالکل قبول ہے، منظور ہے۔ یہی بات لڑکے سے پوچھی جاتی ہے، لڑکا کہتا ہے کہ بالکل مجھے یہ نکاح منظور ہے، دو گواہ موجود ہے، نکاح مکمل ہو گیا۔ اب آپ بتائیے نکاح کا جو امام صاحب تشریف لاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، ایجاب و قبول کرتے ہیں، تو خطبے میں ایجاب و قبول کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مشکل سے 3 منٹ 4 منٹ، اس سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا۔ تو جو اصل کام تھا اس میں 3 منٹ لگے، اور بقیہ جو کام کرنے ہی نہیں تھے، جن کی شریعت میں کوئی طلب ہی نہیں تھی، شریعت نے جن پر وعید سنائی ہے، اس میں لمبا وقت لگ جاتا۔ نکاح اتنا سادہ عمل اتنا مشکل کیوں بنا دیا؟ یہ ظلم ہے۔ جب نکاح میں برکت نہیں ہوگی، جب نکاح میں سادگی نہیں ہوگی، تو ہم اپنی اولاد میں دین دیکھنا چاہیں گے، اپنی اولاد میں صالحیت دیکھنا چاہیں گے، ہم اپنے سماج میں نیکی دیکھنا چاہیں گے، ہم اپنے معاشرے میں انقلاب لانا چاہیں گے، نہیں لا سکتے۔ اس لیے کہ تبالد و تناسل کے لیے جو سب سے بہترین ذریعہ تھا، جو سب سے پاکیزہ سبب تھا، اس کو جھنڈا کر دیا، اتنے لمبے لمبے مطالبے کیے اور اتنی لمبی مانگ کی کہ بیٹی کے باپ کے پسینے چھوٹ گئے، اور اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا، اس کے گھر والے بک گئے، اس کا مکان بک گیا۔ ایسی شادی ہوگی تو پھر ایسی اولاد سے، ایسی نسل سے کوئی بھلائی کی توقع اور کوئی خیر کی امید کرتا ہے تو یہ دیوانے کا خواب ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی لیے ہم یہ آپ سے کہتے ہیں، درخواست ہے آپ سے کہ اب تک جو ہوا سو ہوا، اور آپ سے مراد آپ ہی نہیں ہے، پوری امت مسلمہ سے یہ میرا کہنا ہے، میرا پیغام ہے کہ جو ہوا سو ہوا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اس پر، لیکن آئندہ کے لیے طے کر لیں، آئندہ کے لیے طے کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے بیٹے کی شادی میں کوئی لین دین نہیں کروں گا۔ ہر آدمی طے کر لے، ہر آدمی۔ یہ جو اس طرح کی آمدنی ہوتی ہے اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی، آفت ہوتی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سلامی کا پیسے لے لیا اور بہت خوشحال ہو جائیں گے؟ سلامی کے پیسے سے خوشحالی نہیں آتی، آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے۔ اسی لیے آج کے بعد سے سب سے انشاءاللہ
ہم آگے بھی کہیں گے، پوری دنیا میں یہ بات ہم کہتے ہیں، ہم جاتے رہتے ہیں، ہندوستان میں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اور بہت زور ڈالتے ہیں کہ بھائی یہ تم نے کیا بنا دیا نکاح کو، یہ شادی سے عبادت کی اس کو حرام بنا دیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کہاں جاتے ہیں، ماں کو خوشی نہیں ہوتی اور باپ اپنا منہ چھپاتا ہے، اپنا چہرہ چھپاتا ہے، بالکل زمانے جاہلیت کا انداز۔ قرآن پاک میں زمانے جاہلیت کا نقشہ کھینچا گیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ زمانے جاہلیت میں جب کسی آدمی کو بتلایا جاتا کہ جناب تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ آدمی اپنا چہرہ چھپاتا تھا، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ بیٹی کا باپ ہے۔ بیٹی ہوگی تو ہم داماد والے ہو جائیں گے، یہ تو بڑی گھٹیا بات ہے۔ ایسی جاہلانہ سوچ تھی اسلام آنے سے پہلے۔ اسلام آیا تو بیٹی کو اس نے وقار بخشا، عزت بخشی۔ چنانچہ یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے 2 بیٹیوں کو پالا اور وقت پہ نکاح کیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ کسی نے ایک ہی بیٹی پالی تو اس کے پاس ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے پڑھا لکھا دیا اور اس کا نکاح کر دیا تو اس کے ساتھ کیا؟ فرمایا کہ وہ بھی جنتی۔ بیٹی کا اتنا بڑا مقام، کیا بیٹے کے ساتھ بھی ایسی فضیلت ہے؟ کوئی فضیلت نہیں ہے بیٹے کے ساتھ ایسی کہ 2 بیٹے کو پڑھا دیا تو جنت، اور 3 بیٹے کو پڑھا دیا تو جنت، اور 1 بیٹے کو پڑھا دیا جنت، ایسی کوئی فضیلت بیان نہیں ہوئی۔ لیکن بیٹی، ایک بیٹے کو کسی نے پڑھا دیا اور اچھی جگہ شادی کی، صحیح وقت میں شادی کی تو جنت واجب ہو گئی۔ یہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم میں جانے دیں گی۔ آج ہم لوگ بیٹی کی پیدائش سے کہتے ہیں، بیٹا پیدا ہوتا ہے شور بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، تاشے بجاتے ہیں، دعوتیں اڑاتے ہیں، ایک ہنگامہ ہوتا ہے، ایک جشن کا سما ہوتا ہے۔ لیکن بیٹی پیدا ہوتی ہے تو چوں بھی نہیں بولتے۔ اور عجیب بات ہے، ایک آدمی کے یہاں لگاتار 7 بیٹیاں پیدا ہو، یہ آنکھوں دیکھی بات ہے، جانتے ہیں ان کو۔ 7 بیٹیاں پیدا ہوئی، ایک بھی بیٹا نہیں تھا، تو وہ آدمی کیا کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ اے بیگم اگر اب بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ وہ تو کہنے لگی کہ شوہر میاں اس میں میری کیا غلطی ہے، بیٹی اللہ تعالیٰ دے ہم تھوڑے دے، ہماری اپنی مرضی اس میں تھوڑا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ اس کے یہاں بیٹا ہی پیدا ہوا اور طلاق کا مسئلہ نہیں ہے۔ خواب کی تعبیر بتانے والے بتاتے ہیں کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ مجھے بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ اس کو آئی ہوگی، اللہ کی رحمت اس پہ آئی۔ بیٹی زندگی میں بھی رحمت ہے، جاگنے کی حالت میں بھی، اور جب نیند کی حالت میں بیٹی دیکھے تو بھی رحمت۔ اور کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ مجھے بیٹا پیدا ہوا تو خواب کی تعبیر بتانے والے یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ اس کے اندر تباہی آئی۔ کہاں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہی سنت ہے اور کیا یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سنت کے مطابق شادی کرنے والا بنائے، اور یہ جو خرافات، یہ جو الٹے سیدھے لوازمات اور یہ گناہ کی چیزیں ہم نے گھسیڑ دی اور شادی کا مذاق بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بچائے۔